اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ إِلَىٰ آخِرِهِ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم مکرم حاضرین و ناظرین، سامعین و سامعات، اخلاق قرآن اور ہم کے موضوع پہ مسلسل ہم قرآن مجید جس طرح کا مسلمان چاہتا ہے اخلاقی اعتبار سے، کہ مسلمان کن تقاضوں کو پورا کرے کہ جس سے وہ اخلاقی اعتبار سے قرآن مجید کا جیتا جاگتا مسلمان بن سکتا ہے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ حکمت اور یہ دانائی آپ نے کہاں سے سیکھی ہے، کہاں سے سمجھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بے وقوفوں سے یہ حکمت اور دانائی سیکھی ہے۔ تو کسی نے حیرانی سے پوچھا کہ کسی بے وقوف سے حکمت اور دانائی کیسے انسان سیکھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح سیکھی ہے کہ جو وہ کرتے تھے وہ میں نہیں کرتا تھا۔ ہم بھی آپ کے سامنے ان امور کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنہیں چھوڑنے کے بعد انسان قرآن مجید کے بیان کردہ اخلاقی اصولوں کو اپنا سکتا ہے۔ آج ہم سحری کے اس وقت میں آپ دوستوں کے سامنے جس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ہم حدیث پاک اپنے کاروباری مقام پہ لکھ دیتے ہیں کہ من غش فلیس منا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے ملاوٹ کی ہے۔ جہاں پہ یہ حدیث پاک لکھی ہوتی ہے وہیں نیچے ملاوٹ کا سارا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی بڑے بنگلے پر جو بہت کم رزق حلال سے بنا ہوتا ہے، ہم اس کی پیشانی پہ لکھ دیتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ ایک اعتبار سے اللہ کے احکامات کی تضحیق ہے اور اللہ کے احکامات سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں شاید خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال معاشرتی اعتبار سے اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے بنگلے کے آس پاس چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں جن کے دروازے کے پردے بھی بوسیدہ ہوتے ہیں، جن کی دیواریں بوسیدہ ہوتی ہیں، اور جن کے رہنے والے بڑی حسرت و یاس کے ساتھ اس بنگلے کو اور اس کوٹھی کو دیکھتے ہیں، اور ان کی خودداری، ان کی غیرت،
ان کی حمیت اور ان کی عزت نفس کا جنازہ ہر سانس کے ساتھ نکلتا ہے، اس کا احساس وہ شخص نہیں کر سکتا جس نے وہ بنگلہ بنایا تھا، بس وہی شخص کر سکتا ہے جو کبھی ان حالات سے دوچار ہوا ہو، کہ انسان کس طرح ہر سانس میں اس کی خودداری، اس کی غیرت، اس کی حمیت اور اس کی عزت نفس کا جنازہ نکلتا ہے۔ وہ مرتا نہیں ہے مگر اس کا ہر سانس اسے موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ یہ تکلیف دہ چیز جو ہے، یہ انسان اس وقت جب وہ خدا کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، ھذا من فضل ربی لکھ کر، اور اپنے کاروبار کے اوپر من غش فلیس منا لکھ کر، قرآن مجید کی یہ جو بات ہم بیان کرنے چاہتے ہیں، یہ اسی تناظر میں ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھنا چاہیں، قرآن مجید نے اصحاب سبت کا واقعہ کچھ مقامات پہ بیان کیا۔ سورہ بقرہ میں بڑا مختصر سا ہے یہ واقعہ، یعنی بڑے چند لفظوں میں اسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ النحل میں بس اس کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ پاک نے اصحاب السبت پہ لعنت بھیجی اور فرمایا کہ وہ بدبخت لوگ میری رحمت سے دور ہو گئے۔ سورۃ الاعراف میں جو ہے اس واقعے کو کسی حد تک تفصیل سے بیان کیا گیا، اگرچہ وہاں پہ بھی مفصل نہیں ہے اپنی مکمل جزیات کے ساتھ، لیکن اگر آپ درمیان کی کڑیوں کو جوڑیں تو واقعہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے قریہ والوں کے بارے میں۔ قرآن مجید نے قریہ کو مینشن نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن مجید ان باتوں کو مینشن نہیں کرتا جن کا عبرت انگیزی میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے قریہ کہا کہ جو دریا کے کنارے پہ رہا کرتے تھے، یعنی وہ قریہ جو ہے دریا کے کنارے پہ تھا۔ اس بات کی علامت قرآن مجید جب اس بات کا ذکر کر رہا ہے تو اس سے مقصود یہ ہے کہ خوشحال تھا، یعنی جہاں نہر بہتی ہے، دریا بہتا ہے، وہاں زمینیں زرخیز ہوتی ہیں، فصل بھرپور ہوتی ہے، چونکہ زمینی پانی مہیا ہوتا ہے، باغات بھی بنتے ہیں، نہریں بھی چلتی ہیں، چشمے بھی پھوٹتے ہیں، انسان خوشحال ہوتا ہے۔ تو خوشحال انسان اللہ کے بھروسے پہ قناعت پسندی کے ساتھ چلے تو اس جیسا کوئی انسان اس کائنات میں نہیں ہوتا۔ یعنی جو کچھ اسے رزق مل رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے خدا کا رزق ہے عطا کردہ، لالچ میں مبتلا ہوئے بنا، کسی کا حق مارے بنا جب وہ زندگی گزارتا ہے تو ایک بھرپور انسان ہوتا ہے، کہ جس کا اخلاق بلند ہوتا ہے، کہ جس کے باغ سے پرندے بھی کھاتے ہیں اور جس کے باغ کا پھل انسان بھی کھاتے ہیں، اس سے وہ خود بھی استفادہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو چلاتا ہے قناعت پسندی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، آپ نے فرمایا ما عال من اقتصد، کہ وہ شخص کبھی مفلس نہیں ہوا کہ جس نے قناعت پسندی کے ساتھ زندگی کو گزارا ہے، کفایت شعاری کے ساتھ زندگی کو گزارا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہفتے میں ان لوگوں نے، انہیں حکم تھا کہ بھی تم نے شکار نہیں کرنا، انہیں روکا گیا تھا اس بات سے کہ آپ نے شکار نہیں کرنا، اور مچھلی کا شکار تھا، چونکہ پانی قریب تھا تو مچھلی کا شکار آسانی سے ہوتا تھا، تو فرمایا گیا کہ یہ تمہاری عبادت اور بندگی کا دن ہے، بندگی میں یکسو ہو کے اپنا وقت گزارو۔ یعنی اسلام یہ نہیں چاہتا، یا اللہ پاک یہ نہیں چاہتے کہ انسان بالکل درویش ہو جائے، اور اللہ پاک یہ بھی نہیں چاہتے کہ بندگی میں انسان کی یکسوئی نہ رہے۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان جب خدا کی بارگاہ میں آئے تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کی کیفیت ہو اس کی، کہ یعنی وہ محنت کرے، جان کپائے، مگر جب وہ رب کی بارگاہ میں آ جائے تو خدا کی جانب اپنی پورے وجود کے ساتھ اور اپنی پوری روح کے ساتھ
پوری یکسوئی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آ جائے. تو وہ رکھا گیا ایک دن تاکہ بھی وہ بندگی بجا لائے. اب قدرتی طور پہ ایسے ہوتا تھا. قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم انسان کو کبھی شر سے اور کبھی خیر سے آزماتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف خیر سے آزماتے ہیں، یوں بھی نہیں ہے، اور ہم صرف شر سے آزماتے ہیں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم دونوں چیزوں سے انسان کو آزماتے ہیں، نقصان سے بھی آزماتے ہیں اور فائدے سے بھی آزماتے ہیں. کبھی انسان نیکی کر کے پراؤڈ فیل کرتا ہے تو آزمائش کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ مشکلات میں ہوتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو مشکلات میں بھی امتحان کا شکار ہوتا ہے. اذ یعدون فی السبت، انہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، حدود فراموشی کی، اللہ کی حدود میں آگے نکل گئے. استعتیم حیتانہم، جس دن روکا گیا تو وہ گزرتے وہاں سے، دیکھتے تو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے، چونکہ استعتیم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، اس دن مچھلیاں، پورا ہفتہ جو مچھلی نظر نہیں آتی تھی، اس یعنی ہفتے کے دن جو ہے انہیں مچھلیاں اوپر اوپر نظر آتی تو ان کا دل للچاتا، وہ پریشان ہوتے کہ پورا ہفتہ اتنا شکار سامنے نہیں آتا، اور ہفتے کے دن اتنا شکار. مچھلیاں باہر منہ نکال کے دیکھتی ہیں ہمیں، وہ سوچتے تھے کہ بھی اس کا کوئی حل کیا جائے. تو وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا اس دن وہ اس طرح پانی کے اوپر تیرتی ہوئی اور کثرت کے ساتھ دکھائی نہیں دیتی تھی. اللہ فرماتے كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح یعنی ہم آزماتے ہیں انہیں، ہم آزما رہے تھے انہیں بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ حد سے بڑھ جاتے. یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ فسق کرنے والے لوگوں کو بھی اللہ آزماتے ہیں. یعنی ایک انسان جب فاسق ہوتا ہے، حدود فراموش ہوتا ہے، تو اللہ جب اسے آزماتے ہیں تو اس میں دو صورتیں بنتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ وہ واپسی کا راستہ اپنائے گا، اگلی آزمائش اسے واپسی کے راستے کی طرف لے کے جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ وہ جب اللہ آزمائیں گے تو وہ پہلے ہی حدود فراموش ہے تو مزید خود کو حدود فراموشی کی طرف لے کے جائے گا. یعنی اللہ پاک جب آزماتے ہیں انسان کو تو اسے سوچنا چاہیے کہ آزمائش میری یہ کس لیے کی جا رہی ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائیں، اور وہ وہاں پہ ہفتے کے دن انہیں بند تھی وہ تو انہیں کھول دیتے، تو وہ مچھلیاں ساری کی ساری ان نالیوں میں آ جاتی، اور پھر اس کے بعد وہ جو رکاوٹ ہوتی پانی کی بندش کی وہ وہاں پہ لگا دیتے. تو ہفتے کے دن وہ مچھلیوں کو نالیوں میں بند رکھ کے کچھ نہیں کہتے تھے، پھر اتوار کے دن، پھر ہفتے کے درمیان میں ان مچھلیوں کو پکڑتے تھے. اب یہ دراصل خدا کے ساتھ دھوکہ دہی کا عمل تھا. شکار کرنے کا یہ تو مطلب نہیں تھا کہ آپ کانٹا لگائیں تو شکار ہوتا ہے، یا آپ جال لگائیں تو شکار ہوتا ہے. یہ بھی شکار ہے کہ جب آپ راستے بنا دیں گے، نالیاں بنا دیں گے، اور اس کے اندر آپ مچھلیوں کو قید کر دیں گے، دراصل کسی شے کو پکڑنا ہی تو شکار ہوتا ہے. وہ آپ چاہے جال سے پکڑ لیں، کانٹے سے پکڑ لیں، یا انہیں نالیوں میں بند کر لیں. تو انہوں نے یہ ترکیب اپنا کے حدود فراموشی کی. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ایک ان میں سے ایک جماعت تھی، تو وہ انہیں کہتی رہی کہ بھئی یہ چیز اچھی نہیں ہے. یعنی آپ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کسی مقام پہ اس طرح کا عمل ہوتا ہے تو وہاں پہ یقیناً تین حصے بن جاتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو فرما برداری کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ غلط کاری کرنے والوں کو سمجھا بھی رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو
صرف خاموش رہتا ہے۔ خاموش رہنے والا جو گروہ تھا، انہوں نے کہا کہ بھی آپ سمجھاتے ہیں تو اس سے یہ فتنہ پروری پیدا ہوتی ہے، یعنی جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو جھگڑے کی صورت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں سمجھانا چھوڑ۔ انہوں نے سوال کیا لے متعظون، تم کیوں سمجھاتے ہو؟ یعنی ایک گروہ نافرمانی کر رہا ہے، ایک گروہ فرما برداری کے ساتھ ساتھ سمجھا رہا ہے، اور ایک گروہ جو ہے بالکل خاموشی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے معاشرے میں۔ قرآن کہتا ہے لم تعظون، انہوں نے سوال کیا سمجھانے والوں سے کہ کیوں سمجھاتے ہو تم انہیں؟ اللہ انہیں یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا پھر انہیں عذاب شدید دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دراصل یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارے پاس عذر ہو کہ ہم نے انہیں سمجھایا تھا۔ یعنی اللہ پاک ہم سے اگر پوچھتے ہیں کہ تم نے سمجھانے کی، تعظون کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان خوشگوار لہجے کے ساتھ، اچھے لفظوں کے ساتھ اور خوبصورت لہجے کے ساتھ جب سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی سمجھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لٹ لے کے پیچھے پڑ گئے لم تعظون، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے پولائٹ لہجے کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک اگر ہم سے پوچھیں گے کہ بھی آپ نے انہیں سمجھایا کہ نہیں سمجھایا، تو کم از کم ہم یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کہہ پائیں گے کہ اے پروردگار ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یعنی جو تینوں گروہ بنے، اللہ کے احکامات تینوں کے سامنے موجود تھے، لیکن ایک عمل کر رہا تھا اور پھر سمجھا بھی رہا تھا، ایک عمل کر رہا تھا خاموش تھا، اور ایک نافرمانی کر رہا تھا۔ اب آگے ہم چلتے ہیں اس بات کو لے کے، تو قرآن کہتا ہے کہ انہیں سمجھایا گیا تھا، نصیحت کی گئی تھی، تو انہوں نے فراموش کر دیا اسے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو کہ جو برائی سے روک رہے تھے، ہم نے انہیں بچا لیا۔ اب انہیں بچا لیا ان لوگوں سے، اور باقی عذاب کا شکار ہوئے۔ عذاب کیا ہوا؟ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ عذاب، قرآن مجید کی نظر میں جو عذاب آیا، قرآن کہتا ہے فلما عتوا عما نہوا، انہوں نے نافرمانی کی جس سے وہ روکے گئے، تو ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یعنی یہ بڑی اہم بات ہے اس حوالے سے کہ اللہ نے انہیں دھتکارے ہوئے بندر کہا۔ حالانکہ بندر بننا جو ہے، اگر سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر سزا دینی تھی تو سزا یہ تھی کہ بھئی اسے خنزیر کی شکل میں بدل دیا جاتا، یعنی چونکہ مکروہ جانور ہے، ناپسندیدہ جانور ہے، حرام جانور ہے، تو اللہ پاک نے بجائے اس کے کہ انہیں خنزیر کی صورت کا لفظ کہنے کی بجائے اللہ پاک نے انہیں بندر کہا۔ یعنی یاد رکھیے کہ بندر کہنے کا جو اس میں بڑی اہم بات ہے، یعنی یہ جو سزا کا فرمایا گیا کہ بندر ہو جاؤ دھتکارے ہوئے، یعنی اس میں ہم مفسرین کی ان بات دو آراء کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن میں جو بات جو اہم ہے جس جانب میں اپنے ناظرین کی توجہ کروانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بندر کے اندر ایک خاص خصلت ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کے سامنے ٹوپی پہن لیں گے اور اس کے ہاتھ میں بھی ایک ٹوپی دے دیں گے تو وہ ٹوپی اسے پہن لے گا۔ اگر آپ ٹوپی دور پھینک دیں گے تو بندر بھی ٹوپی کو دور پھینک دے گا۔ اگر آپ اس کے سامنے منہ کھول کے ہنسیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے منہ کھول کے ہنسے گا۔ اگر آپ اپنے سینے پہ ہاتھ ماریں گے تو وہ بھی اپنے سینے پہ ہاتھ مارے گا۔ اگر آپ زمین پہ ہاتھ ماریں گے تو وہ زمین پہ، گویا وہ آپ کو بالکل سیم ٹو سیم آپ کو کاپی کرے گا۔
یعنی یہ بندر کے اندر خصلت ہے اور یہ عادت ہے۔ قرآن مجید نے دراصل توجہ اس بات کی جانب دلوائی کہ بندر بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جب بندر جیسی خصلتیں آ جائیں، یعنی انسان کی سوچ اپنی نہ رہے، فکر اپنی نہ رہے، اپنے فیصلے نہ رہیں، اور زندگی کا اپنا چلن نہ رہے، اس کی کوئی اپنی اقدار نہ ہو، اس کی کوئی اپنی روایات نہ ہو، اس کی کوئی اپنی سوچ نہ ہو، اس کی کوئی اپنی فکر نہ ہو، یعنی اپنی سوچ اور فکر کی بنا چلے، اور اگر وہ فرد ہے کسی کو سیم ٹو سیم کاپی کر رہا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا فیشن میری اقدار کے ساتھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس کی زندگی کا چلن میری روایات کے ساتھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس کا معاشرہ میرے معاشرے کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کا لباس میرے لباس سے میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا اس کے عقائد جو ہیں میرے عقائد کے ساتھ میچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یعنی بندر جو ہے اس نے ان میں سے کوئی چیز نہیں دیکھنی، بلکہ اس نے کاپی کرنا ہے۔ یہ جو کاپی کرنا ہے، قرآن مجید کاپی کرنے والے انسان کو، کہ جس کی زندگی میں کوئی روایت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی روایات نہیں، اقدار نہیں، سوچ نہیں، فکر نہیں، تدبر نہیں، یا اپنی تعلیم کے حوالے سے اپنا کوئی چلن نہیں، اپنا کوئی راستہ نہیں، اپنا کوئی مقصد نہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ فلاں قوم یہ کر رہی ہے تو ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، تو وہ قومی اعتبار سے دراصل اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنی روایت سے محروم ہونا گویا بندر کی طرح ہونا ہے۔ قرآن مجید دراصل اس جانب توجہ دلانا چاہتا ہے کہ ہم نے انہیں کہا دتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ واضح بات ہے کہ جس شخص کی یا جس قوم کی اپنی سوچ نہیں، اپنی فکر نہیں، اپنی زندگی نہیں، اپنا چلن نہیں، اپنی روایات نہیں، اس نے کاپی کرنا ہے، تو وہ قوم پوری دنیا میں دتکاری ہوئی قوم ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کا نام لیا جاتا ہے یا اس کی عزت کی جاتی ہے، یا کوئی باوقار قوم ہوتی ہے جو کاپی کر رہی ہوتی ہے، یا اس کا زندگی میں کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، یا اخلاقی اعتبار سے اس کا کوئی وجود ہوتا ہے۔ یعنی بندر کا اخلاقی وجود ہی نہیں ہوتا، کوئی اس کی سوچ نہیں ہوتی، کیونکہ اخلاقی وجود یا اخلاقیات انسان کی اپنی سوچ سے، اپنی روایت سے، اپنی اقدار سے اور اپنے تدبر سے جنم لیتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ مجھے اس لیول پہ اخلاقی اعتبار سے ہونا چاہیے، کہ میری روایات یہ ہیں، میری اقدار یہ ہیں، میرا لہجہ یہ ہونا چاہیے، میرا رویہ یہ ہونا چاہیے، مجھے دیانت اور امانت میں اس لیول پہ ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے تو سب سے بڑی اقدار اور روایات پیغمبر کی سیرت ہے، اسی سے ہی ہمارے اخلاق کی بنیاد بنتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ پیغمبر کریم بلند اخلاق پہ فائز ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق ایسے ہی ہیں جیسے قرآن مجید نے بیان فرمائے۔ یعنی کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، بس قرآن کو دیکھتے جاؤ؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ چلتا پھرتا قرآن تمہیں پریکٹیکل شیپ میں نظر آئے تو قرآن کو پڑھتے جاؤ اور پیغمبر کی سیرت کو دیکھتے جاؤ، پیغمبر کی شخصیت کو دیکھتے جاؤ، تو تمہارے سامنے چلتا پھرتا پریکٹیکل قرآن جو ہے وہ سامنے نظر آئے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید کی اس بات سے ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ ہمیں اخلاقیات کے اعتبار سے ہمیں اس لیول پہ جانا ہے کہ جس لیول پہ ہم دھوکہ، آپ زوال یا بلندی کا اندازہ کر سکتے ہیں، بس سادہ بات ہے، اس کے لیے آپ چیک کر سکتے ہیں فرد کو بھی،
اور معاشرے کو بھی، قوم کو بھی۔ بس اس بات سے چیک کر سکتے ہیں، مثال ہے کہ اس میں ایک دھوکہ دینے والے انسان کی عزت ہے یا مخلص انسان کی عزت ہے، ایک وفادار انسان کی عزت ہے یا مطلبی اور مفاد پرست انسان کی عزت ہے۔ اگر آپ ان دونوں کے مابین فرق کر لیتے ہیں، جو معاشرہ، جو قوم، جو افراد مخلص افراد کی قدر کرتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ اخلاقی اعتبار سے وہ بلندی پر فائز ہے۔ اگر وہ باوفا انسان کی قدر کرتے ہیں تو بلندی پر فائز ہے، اگر وہ سچے انسان کی قدر کرتے ہیں تو بلندی پر فائز ہے۔ لیکن اگر جھوٹے انسان کی قدر ہوتی ہے، دھوکہ باز کی ہوتی ہے، دھوکہ باز اور جھوٹے کو چالاک کہہ کے کہا جاتا ہے یہ تو بڑا چالاک انسان ہے، تو اس کی عزت کی جاتی ہے، تو یہ بات سوالیہ نشان رکھتی ہے معاشرے پر بھی، فرد پر بھی، قوم پر بھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور جو کہا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو اور قرآن مجید کی تلاوت کو سب کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک جو روزے رکھ رہے ہیں انہیں حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، اور ان کی ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو تلاوت کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی تلاوت کو قبول فرمائے، اور جو بہنیں، بیٹیاں، دوست اور احباب قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک ان کے سمجھنے کو قبول فرمائے اور فہم قرآن کی دولت انہیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کا ہم سفر بنائے، قرآن کے فہم کا ہم سفر بنائے۔ جن لوگوں نے ہماری بات کو سنا اللہ پاک ان کا سننا قبول فرمائے، اور جو ہمارے ساتھ ہیں، ہم سفر ہیں، اللہ پاک ان کی ہم سفری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمیں پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاقیات کے حوالے سے ایک بہترین مسلمان بننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سب پہ کرم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وما علیہ الا البلاغ۔